بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ ان کی تنقید اس چیز پر تھی کہ مامون اپنے آپ کو کیوں چھوٹا قرار دیتا ہے اور اپنی لڑکی کو ایک بچہ کی جس کی عمر 7 یا 9 سال ہے دے رہا ہے۔ یہ خلیفہ کے شایان شان نہیں ہے۔ مامون نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ جواد بچہ ہے، کم عمر ہے، لیکن علم اور کمال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سن رسیدہ اور تمام بزرگوں اہل علم سے زیادہ تجربہ رکھتا ہے۔ لیکن بنی عباس نے مامون کی اس بات کو تسلیم نہ کیا۔ آخر میں مامون نے ایک جلسہ تشکیل دیا اور اس میں بنی عباس کے سامنے اور دوسروں کے سامنے حضرت جواد علیہ السلام کے علمی کمال کو دکھلایا۔ حضرت امام جواد میدان علم کے دلاور۔ ایک دن مامون نے ایک جلسہ تشکیل دیا اور بزرگ علماء کو اس میں دعوت دی۔ ان میں ایک یحییٰ بن اقسم بغداد کا قاضی اور اس زمانے کے سب سے بڑے دیگر علماء میں موجود تھے۔ امام جواد علیہ السلام کو صدر جلسہ میں بٹھایا گیا اور مامون بھی حضرت کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ اس مجلس میں جو اشراف اور دیگر شخصیات موجود تھیں ان سے اجازت لے کر یحییٰ حضرت امام جواد علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوا اور حضرت سے کہا کہ جو شخص احرام کی حالت میں ہو اور اس دوران ایک حیوان کا شکار کرے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام جواد علیہ السلام نے فرمایا اس مسئلے کے بہت سے فروع نکل آتے ہیں۔ کیا وہ محرم حرم میں 4 فرسخ تک تھا یا حرم سے باہر تھا؟ کیا وہ مسئلے کو جانتا تھا یا مسئلہ نہیں جانتا تھا؟ کیا جان بوجھ کر اس نے شکار کیا یا غلطی سے؟ کیا وہ مجرم آزاد تھا یا غلام؟ کیا وہ چھوٹا تھا یا بڑا؟ کیا اس نے پہلی بار شکار کیا تھا یا اس سے پہلے بھی شکار کرتا تھا؟ کیا وہ شکار پرندوں کا تھا یا پرندوں کے علاوہ کسی چیز کا؟ کیا وہ حیوان چھوٹا تھا یا بڑا؟ کیا وہ اپنے کام پر مصر ہے یا پشیمانی کا اظہار کرتا ہے؟ کیا اس نے رات کو شکار کیا ہے یا دن کے وقت؟ کیا وہ حج کا احرام تھا یا عمرے کا؟ یحییٰ ان مسائل کو سن کر حیران ہوا، اس کے ہوش و حواس اڑ گئے، عاجزی کے آثار چہرے پر نمایاں ہو گئے اور زبان میں لکنت تھی۔ امام جواد علیہ السلام کی عظمت اور علمی مقام سب لوگوں پر آشکار ہو گیا۔ اس کے علاوہ مزید 11 سوالوں کا جواب حضرت جواد سے طلب کیا گیا اور امام نے ہر ایک سوال کا جواب بہترین طریقے سے دیا۔ مامون نے کہا احسنت احسنت، بہت خوب بہت خوب۔ پھر امام جواد سے خواہش کی کہ یحییٰ بن اقسم سے سوال کریں تو حضرت یحییٰ کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا مجھے بتائیں کہ ایک مرد کے جس کے لیے پہلے دن عورت کی طرف نگاہ کرنا حرام تھا کئی گھنٹوں کے بعد اس کی طرف نگاہ کرنا جائز ہو گیا۔ ظہر کے وقت پھر اس کی طرف دیکھنا حرام تھا، عصر کے وقت دیکھنا جائز ہوا، غروب کے وقت حرام تھی، آخری رات کے حصے میں جائز ہو گئی، طلوع فجر کے وقت جائز تھی، آخری رات کے حصے میں جائز ہو گئی، آدھی رات کو حرام تھی، طلوع فجر کے وقت جائز تھی۔ بتاؤ ان مسائل کا حل کس طرح ہے؟ یحییٰ نے کہا خدا کی قسم میں تو ان مسائل کی وجوہات کو نہیں جانتا۔ امام جواد علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت کسی کی کنیز تھی، مرد نے اس پر اول دن نگاہ کی، وہ اس پر حرام تھی، چند گھنٹوں کے بعد اس کنیز کو مالک سے خریدا تو وہ عورت اس کے لیے جائز ہو گئی، ظہر کے وقت اس کو آزاد کیا تو اس کی طرف دیکھنا حرام ہے، عصر کے وقت اس کے ساتھ شادی کی تو اس کے لیے جائز ہوئی، غروب کے وقت اس عورت کے ساتھ ظہار کیا تو اس وقت اس عورت کی طرف دیکھنا حرام تھا، اور آخری رات ظہار کا کفارہ ادا کیا تو اس کی طرف دیکھنا جائز ہوا، آدھی رات کو اس کو طلاق دی تو اس کی طرف دیکھنا حرام ہوا، صبح کو اس کی طرف رجوع کیا تو اس کے لیے جائز ہوئی،
تمام حاضرین حضرت جواد علیہ السلام کے دل نشین جوابات سے حیران ہو گئے اور حضرت کے علمی عظمت کے قائل ہو گئے اور اعتراف کیا کہ حضرت علیہ السلام بہت زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اسی مجلس میں مامون کی خواہش پر امام جواد علیہ السلام نے خطبہ دیا اور الزواج کے عقد کو جاری کیا۔ اس طرح فضل رسمی طور پر حضرت امام جواد علیہ السلام کی زوجہ قرار پائی اور باوقار طریقے سے حضرت کی شادی ہوئی۔ حضرت امام جواد علیہ السلام کا مدینہ کی طرف لوٹنا۔ اس کے بعد حضرت جواد علیہ السلام اپنی زوجہ کے ہمراہ مدینہ تشریف لے گئے۔ تقریباً 15 سال اپنی زوجہ کے ہمراہ وہاں رہے۔ فضل عقیم تھی، اس سے اولاد پیدا نہیں ہوتی تھی کہ جس کی وجہ سے امام جواد علیہ السلام نے اپنی مغربیہ کنیز کے جس کا نام سمانہ تھا، جو 10ویں امام علیہ السلام کی مادر گرامی ہیں، ان سے شادی کی۔ یہی سبب ہوا کہ فضل نے امام کے ساتھ مخالفت شروع کر دی اور اپنے باپ مامون کو ایک خط لکھا جس میں اس نے امام جواد علیہ السلام کی شکایت کی کہ وہ میرے اوپر ایک کنیز کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں اور میری غیرت کو مجروح کر رہے ہیں۔ مامون نے اس کے جواب میں لکھا، میں نے تمہاری شادی حضرت جواد سے اس لیے نہیں کی کہ حلال کو اس کے لیے حرام قرار دوں، اس کے بعد دوبارہ ایسی شکایت نہ ہو۔ حضرت امام جواد علیہ السلام کی شہادت۔ مامون 17 رجب 218 ہجری میں اس دنیا سے کوچ کر گیا اور اس کا بھائی اس کی جگہ خلافت کی مسند پر بیٹھا۔ معتصم کا نام محمد اور ایک دوسرے قول کی بنا پر ابراہیم تھا۔ معتصم باقی سرکشوں اور جلادوں کی طرح چاہتا تھا کہ سب لوگ غلاموں کی طرح رہیں، اس کے مقابلے میں کوئی اور حاکم و مرشد نہ ہو۔ اس نے یہ مصمم ارادہ کر لیا کہ امام جواد جو مدینہ میں بہت بڑی شخصیت اور مقام رکھتے ہیں، ان کو بغداد میں لے آئے۔ آخر 28 محرم 220 ہجری کو امام جواد علیہ السلام اپنی زوجہ سمیت بغداد تشریف لے آئے۔ ان دنوں حضرت جواد کی زوجہ فضل اپنے بھائی جعفر بن مامون اور چچا معتصم کی حمایت کرنے لگی اور وہ حضرت جواد کے قتل کے بہانے کرنے لگے اور یہ طے کیا کہ الفضل حضرت جواد کو زہر دے۔ معتصم اور جعفر نے اس ڈر سے کہ کہیں خلافت بنی عباس سے منتقل ہو کر علویوں میں نہ چلی جائے، اس نے فضل کو سمجھایا اور اس سے کہا کہ تو خلیفہ کے بھائی کی لڑکی ہے، تمہارا احترام کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، لیکن محمد بن علی امام جواد علیہ السلام امام ہادی کی ماں کو تجھ پر ترجیح دیتا ہے۔ اس طرح سے فضل کو ہیجان میں لیا گیا اور اس کو متنفر کیا گیا اور اس نے معتصم کے حکم کے مطابق ارادہ کر لیا کہ اپنے شوہر کو زہر دے دے۔ معتصم اور جعفر نے انگور رازقی میں زہر ملا کر فضل کے پاس بھیجے اور وہ انگور فضل نے اپنے جوان شوہر امام جواد علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے اور ان انگوروں کی بڑی تعریف کی۔ آخر امام نے وہ انگور تناول فرما لیے اور تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ حضرت نے زہر کے آثار کو اپنے جگر میں محسوس کیا۔ آہستہ آہستہ بیماری بڑھتی گئی۔ حضرت امام اس سے بہت زیادہ ناراحت ہوئے۔ اسی وقت فضل پشیمان ہوئی اور رونے لگی۔ حضرت نے اسے فرمایا کہ کیوں روتی ہو؟ ابھی تم نے مجھے قتل کیا اور اب اس رونے کا کیا فائدہ؟ یہ جان لو کہ تم نے جو میرے ساتھ خیانت کی ہے، اس کی وجہ سے ایک ایسے درد میں مبتلا ہوگی کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا اور ایسے فقر و فاقہ میں مبتلا ہوگی کہ جس کا جبران نہیں ہو سکے گا۔ حضرت کے نفرین کرنے کی وجہ سے فضل کے مخفی عضو میں ایک درد پیدا ہوا اور اس نے اپنے تمام مال کو اس کے علاج کے لیے خرچ کر دیا، لیکن اس سے اس کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بالآخر بدترین طریقے سے اس کی ہلاکت ہوئی۔ اس کا بھائی جعفر بھی مستی کی حالت میں کنویں میں گر گیا اور اس کے بے جان بدن ہی کو کنویں سے نکالا گیا اور وہ وہیں مر گیا۔
السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔